جتنے موتی چاہے عطا فرما دے، یہ اس کا احسان ہے۔ اور سارے بولو الحمدللہ۔ اب میں آپ کو پڑھاؤں گا وہ آیات جس کو آج ہم نے 1994 سے میرے آنکھوں کے نور دل کے سرور، اگر یہاں اس وقت یہ سب بات ریکارڈ ہو رہی ہے میں پھر اس کو دہراؤں گا بھی انشاءاللہ، کہ حضرت قبلہ علامہ صبح خان پاٹی صاحب نے 1994 میں قرآن مجید کی ترتیب کے ساتھ تلاوت قرآن کو سنانا شروع کیا، اور آج سے سن 2021 ہو چکی ہے ماشاءاللہ۔ تو اس کا مطلب یہ کہ تقریباً 27 سال ہو چکے ہیں قرآن مجید کی سیر کرتے ہوئے۔ پڑھیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آپ کو اللہ رسول کا واسطہ، ادھر والے کی آواز کم آئی ہے، ادھر والوں کی آواز زیادہ ہو رہی ہے، میں چاہتا ہوں سب کی برابر ہو جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ماشاءاللہ I love you، میرا دل خوش کر دیا آپ سب نے۔ مجھے ایسے لگ رہا ہے میں 10 لاکھ کے مجمع میں بیٹھا ہوا ہوں، اس لیے کہ آپ میں سے ہر بندہ 1 لاکھ محبتیں اپنے سینے میں سمیٹے ہوئے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ آخری نبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بعدد ما فی جمیع القرآن حرفا حرفا وبعدد كل حرف الفا الفا۔ رب زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے ہزاروں جبرائیل اندر بشر، اے ہزاروں جبرائیل اندر بشر، بہر ہم سوئے غریباں یک نظر۔ السلام ہے سب حسینوں پر حسین، السلام ہے رحمت للعالمین۔ قرآن مجید فرقان حمید کے حوالے سے یہ کتنی خوش نصیب بات ہے دنیا بھر کے سننے والوں، دیکھنے والوں۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں ہماری فیس بک آئی ڈی کے ذریعے، یوٹیوب چینل کے ذریعے، اور پھر آگے برانچ لائنوں میں جتنے چینل اور جتنے بھی لوگ ہماری آئیڈیوں سے اپنی آئیڈیوں میں اس کو سپلائی کرتے ہیں، ان سب سے میں گزارش کروں گا کہ آج انسینٹیولی اس بات کو سنیں۔ جس جگہ پر میں بیٹھا ہوں یہ گزری کا علاقہ کہلاتا ہے، کراچی شہر ہے۔ کراچی شہر میں گزری کا علاقہ ہے، اور اس علاقے میں مین روڈ پر یہ مسجد ہے، جامع مسجد باب رحمت۔ اس مسجد کے لیے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص تحفہ آیا کہ اللہ پاک نے اس مسجد کو ایسا بے بدل خطیب عطا کیا، ایسا علمی فقیر عطا کیا، ایسا فقیر محمدی عطا کیا، آل رسول صحابہ کرام سے محبت کرنے والی ہستی عطا کی، جس کا نام حضرت علامہ صبح خان پاٹی ہے، کہ 1994 میں یہاں پر قرآن مجید کی آیات کا درس شروع کیا۔ آج ماشاءاللہ اس کو درس کو شروع ہوئے 27واں سال جا رہا ہے، اور ہم 17واں پارہ سورہ الانبیاء، اور اس کی یہ جو ہمارے سامنے آیت مبارکہ 105 اور 106 ہے، اس کی حضور آج پہنچ چکے ہیں۔ 105 106 آیت سورہ الانبیاء پارہ نمبر 17 کی 27 سال میں 17 پاروں کا یہ سفر ہو رہا ہے۔ بلند آواز سے کہہ دو سبحان اللہ۔ اللہ اس مسجد میں اسی طرح ختم قرآن کی بھی یہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کرے وہ دن آئے
وسلم کی حدیث ہے عند ختم القرآن دعوۃ مستجابہ، اللہ پاک قرآن کے ختم پر جو دعا کی جاتی ہے اسے فوراً قبول کرتا ہے۔ یہ عام قرآن مجید کی بات ہے جسے بغیر سمجھا پڑا جائے، جس قرآن پہ غور کر کے سمجھ سمجھا کے کیے جائے اس کی عزت عام قرآن مجید سے 10,000 حصے زیادہ بلند ہو جایا کرتی ہے۔ وہ بڑی کتنی خوش نصیب ہوگی جس دن یہاں ختم قرآن اس تفسیر کا ہو رہا ہوگا، اس دن گویا ہر بندے کی 10,000 دعائیں قبول ہو رہی ہوں گی۔ اللہ ہم سب کے اوپر کرم فرمائے۔ اللہ مسعود خان پاٹی صاحب کو لمبی زندگی صحت والی آپ سب سمیت نصیب فرمائے، بولو آمین۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ، کیا بات ہے اللہ تیری شان کی، کتنی خوبصورت بات فرما رہا ہے میرا رب۔ بات اس نے کرنی ہے مگر کس رنگ میں کر رہا ہے؟ وَلَقَدْ، یہ لقد کے اوپر گفتگو جان بوجھ کر نہیں کروں گا، صرف اشارہ ہے۔ جب اللہ پاک شک کی دنیا میں، منافقت کی دنیا میں ایمان والوں سے کوئی گفتگو کر رہا ہو نا، تو پھر اللہ پاک لقد اور قد کے ساتھ، انا اور انا کے ساتھ گفتگو کرتا ہے۔ بولو نا سبحان اللہ۔ جب سننے والوں میں کوئی نہ ماننے والے بھی ہوں، شک کرنے والے بھی ہوں جی، اور دل کے اندر جن کے کوئی اکنہ بھی ہوں، اکنتن فی صدورہم بھی ہوں، جن کے ہاتھ ڈھکن لگے ہوئے ہوں، ایسے لوگ بھی ہوں جو قرآن مجید سن کر بور ہونے والے ہوں، ان کے بیچ میں جب رب بات کرتا ہے اپنوں کے ساتھ تو پھر ملکت کہہ کے کرتا ہے کہ غیروں کو سمجھ آئے یا نہ آئے، اپنا بندہ جو ہے نا وہ ضرور مسرور ہو جائے۔ اس لیے میرے رب نے فرمایا وَلَقَدْ كَتَبْنَا، بولو سبحان اللہ۔ جو اپنے آپ کو سمجھتا ہے میں قرآن کا ہوں اور قرآن میرا ہے، میں قرآن والے کا ہوں، قرآن والا میرا ہے، میں رب کا ہوں اور رب میرا ہے، وہ بندہ بولے سبحان اللہ۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ، بے شک ہم نے لکھ دیا، کتبنا، جب اللہ پاک کتبنا فرمائے، مفسرین فرماتے ہیں کتبنا جب اللہ فرمائے اس کا مطلب ہے ہم نے پکا فیصلہ کر دیا، تحریر کر دی، پکا فیصلہ کر دیا، یہ بات ابھی نہیں بدلے گی، یہ ہمارا کہنا ہے، یہ لا تبدیل لکلمات اللہ میں شامل ہو گئی ہے یہ بات۔ کیا فی الزبور، لکھا کہاں پہ ہے؟ فی الزبور۔ اب زبور کے میں اللہ ان کا بھلا کرے مجھے بتا دیا اس آیت پر آپ نے وضو کرنی ہے، تو میں نے آج تفسیر روح البیان بھی دیکھی، اس مسئلے میں تفسیر ابن کثیر کو بھی دیکھا، میں نے بہت تفاسیر کی زیارت کی آج الحمدللہ اس آیت کے حوالے سے تاکہ مجھے تازگی مل جائے الحمدللہ۔ تو فرمایا زبور سے مراد وہ عظیم و شان کتاب ہے جو اللہ نے اپنے رسول حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل کی، اور اس میں بھی اللہ پاک نے یہ بات لکھی۔ اب فرماتے ہیں حضرت اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ روح البیان میں فرماتے ہیں کہ دراصل یہاں پر زبور سے مراد یہ ہے، یہ لفظ زبر سے نکلا ہے، تو زبور سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ اللہ پاک نے کائنات عالم کے صفحے پہ یعنی تقدیر کی کتاب میں یہ بات زبر کے طور پر یعنی بلندی کے طور پر، اور یہ بات کسی بھی لحاظ سے ساری دنیا کوشش کرنا چاہے گی اور پورے تھک جائے گی، پر اللہ نے لکھ دیا، اور اللہ کا یہ لکھا ہوا زبر آئے گا یعنی غلبے میں آ جائے گا، جو اللہ نے لکھ دیا تقدیر میں لکھ دیا، یعنی زبور میں بھی لکھ دیا، تقدیر میں بھی لکھ دیا۔ کیا لکھا ہے؟ اب وہ لکھنے کو اللہ تعالیٰ، یہ جب اللہ تعالیٰ لکھنے والی بات کو مؤخر کرے اور پہلے اس کی اہمیت بیان کرے تو کہتے ہیں وہ بات بڑی ہی اہم ہوتی ہے جو آگے بیان ہونے والی ہے۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ، ہم نے داؤد علیہ السلام کی زبور میں بھی لکھ دیا، ہم نے اپنی تقدیر کی کتاب میں بھی لکھ دیا۔ اچھا مفسرین نے ایک اور بات بھی کہی ہے، صاحب تفسیر ابن کثیر نے، علامہ امام عبداللہ پتہ کیا فرمایا؟ وہ فرماتے ہیں یہاں زبور سے مراد خود قرآن بھی ہے، اور زبور سے مراد ہر آسمانی کتاب بھی ہے، اور وہ یہ فرماتے ہیں زبور سے مراد ہر مقدس صحیفہ ہے اور ہر سچی کتاب ہے۔ بولو ذرا سبحان اللہ۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ، ہم نے ہر سچی کتاب میں یہ بات لکھ دی، ہم نے قرآن میں یہ بات لکھ دی، ہم نے داؤد علیہ السلام کی زبور میں یہ بات لکھ دی۔ کیا لکھ دیا؟ فرمایا لکھا جو بھی، اب مزید سسپینس، فرمایا من بعد الذکر۔ آپ میں سے جو بندے کلائمیکس تک پہنچنا چاہ رہے ہیں وہ
طویل کرتا ہے. فرمایا جب میں محبت والوں کی بات کرتا ہوں میری عادت ہے میں لمبی لمبی بات کرتا ہوں. بولو سبحان اللہ. حضرت امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ تک اللہ تعالیٰ نے اور اس کے بعد پھر اَنَّ کا لفظ لگایا. تو فرماتے ہیں دراصل اللہ تعالیٰ اس بات کی اہمیت بیان کرنا چاہ رہے ہیں. لوگوں سنو میری نظر میں ولیوں کی شان کتنی زبردست ہے اور میرے نظر میں ولیوں کے حوالے سے نسبت رکھنے والی ہر چیز کتنی عظیم و شان ہے کہ میں نے تو اولیاء اللہ کی شان کو زبور میں بھی بیان کیا, پچھلے انبیاء کی کتابوں میں بھی بیان کیا اور میں نے اپنے ولیوں کی شان اس قرآن میں بھی بیان کی. اور فرمایا پھر بیان بھی اتنی اہمیت سے کر رہا ہوں کہ اس کی اہمیت کا تذکرہ بھی بیان کر رہا ہوں. تم تو آج پیدا ہوئے, تمہیں تو نہیں پتا پچھلے زمانے میں کیا ہوا. میں بتا رہا ہوں کہ ولیوں کی شان تم ہی نہیں بیان کر رہے ہو, میں نے ولیوں کی شان پچھلی کتابوں میں بھی بیان فرمائی ہے. اولیاء اللہ کی شان کو میں نے پچھلی کتابوں میں بیان فرمایا. یہ فرمایا جا رہا ہے وَلَقَدْ كَتَبْنَا ہم نے لکھ دیا, پکے طریقے سے لکھ دیا, تقدیر بنا دی. پھر زبوریں کیا بات ہے, کیا بات ہے. میں نے زبور کے اندر یہ بات لکھ دی, بڑی خوبصورت بات کی. من بعد ذکر ان الارض, اہمیت ہی اہمیت, اہمیت ہی اہمیت, یعنی سسپینس ہی سسپینس کرتا جا رہا ہے. بات اتنی لمبی کی, غور سے سنو گے اور غور سے اور پیار سے سنو. میں پھر ترجمہ یہاں تک لاؤں گا تاکہ آپ کے اندر بھی سسپینس پیدا ہو جو میرا خدا پیدا کرنا چاہ رہا ہے. بولو سبحان اللہ. اور ولیوں کی شان سسپینس کر کے بیان کرنا گویا یہ بھی خدا کا طریقہ ہے. بولو سبحان اللہ. وَلَقَدْ كَتَبْنَا اور یقیناً ہم نے لکھا پھر زبور کے اندر من بعد ذکر, بڑی شانوں کے ساتھ. بولو ذرا سبحان اللہ. من بعد ذکر کا مطلب یہ بھی ہے کہ ہم نے اپنے ذکر کیا, اپنی شانیں بیان کی اور اس کے بعد ولیوں کی شان بیان کی. ایک تفسیر یہ ہے. دوسری تفسیر یہ من بعد ذکر, ہم نے ولیوں کی پہلے شان بیان کی اور پھر ان کا اگلا مقام بیان کیا ہے. من بعد ذکر, یہاں ذکر سے مراد ولیوں کی شان بھی ہے, یہاں ذکر سے مراد قرآن بھی ہے. مفسرین نے یہاں پر بہت ساری مرادیں بیان فرمائی ہیں مگر یہاں پر ریلیونس جو بنتا ہے وہ یہ کہ من بعد ذکر, پہلے ولیوں کا ذکر کیا, پہلے ان کی شان بیان کی, پہلے ان کا مقام بیان کیا اور پھر کیا کہا, پھر ہم نے بتایا کہ ان کو کیا ملنے والا ہے. ان الارض, اب یہاں ارض سے مراد یہ والی زمین بھی ہے اور ارض سے مراد جنت کی زمین بھی ہے. تو فرمایا ہم نے یہ گویا یہ زمین بھی ہے اور وہ زمین بھی ہے, دونوں یرثھا بطور وراثت ہم نے دے دیا, اس کا وارث ہم نے بنا دیا. عبادی, اپنے بندوں میں سے الصالحون, نیک لوگوں کو ہم نے جنت کا وارث بنا دیا. اولیاء اللہ کو, صالحین کو ہم نے اپنی عبادت کرنے والوں کو, اپنی عبادت کرنے والے بندوں میں سے ہم نے جو صالح لوگ ہیں, اولیاء اللہ ہیں, ہم نے ان کو جنت کا وارث بنا دیا. بولو ذرا سبحان اللہ. یا اللہ یہ اس بات کے اندر کیا راز ہے. فرمایا اگلی آیت نمبر 106, اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان فی ھذا, یہ جو بات کی ہے نا ہم نے, لبلاغ لقوم عابدین, اس میں بہت بڑی نصیحت بھی ہے اور یہی بات بس کافی ہے ان لوگوں کے لیے جو عبادت کرنے والی قوم ہے. بولو سبحان اللہ. اب دو چیزیں ہیں, ولیوں کی شان بیان کی اور فرمایا اس شان کو وہی سمجھے گا جو میری عبادت کرنے والا ہوگا. بولو ذرا سبحان اللہ. دو چیزیں آ گئی. اللہ کے ولیوں کی شان سمجھنے کے لیے آپ کو تاش نہیں کھیلنا, نشے بازی نہیں کرنی, آپ نے کوئی الٹے کام نہیں کرنے. جتنی عبادت کرتے چلے جاؤ گے اتنا ہی اولیاء اللہ کی شان سمجھ میں آتی چلی جائے گی. اس لیے تو غوث پاک نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے. امام اعظم نے اسی لیے تو رمضان شریف میں 61 قرآن مجید کی تلاوت فرمائی ہے. اسی لیے تو وہ ہستیاں ہیں نا جن ہستیوں نے یقیناً ولایت کا وہ مقام پایا کہ پیدا بعد میں ہوئے اور ذکر اللہ ان کا زبور کے اندر پہلے فرما رہا ہے. تو اولیاء اللہ کا ذکر کرنا اور اولیاء اللہ کی ذکر کرنے کے بعد پھر ان کی اگلی شان اور منزلیں بیان کرنا گویا یہ قرآن مجید کا پسندیدہ طریقہ ہے. اب بولو سبحان اللہ.
اس طرف متوجہ ہوتے چلے جاتے ہیں. کیا فرمایا؟ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. صالحون کہتے ہیں ان بندوں کو جو صلاحیت والے ہوں. صالحون کہتے ہیں ان بندوں کو جو نیکیاں کرنے والے ہوں. صالحون سے مراد وہ ہستیاں ہیں جو اولیاء اللہ ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جنت کی وراثت صالحون کے لیے کر دی ہے. اب صالحون یاد رکھ لیں، صالحون اسباب کے اعتبار سے 3 طرح صالحون کے ساتھ لوگ ہوتے ہیں اور وہ سب کے سب جنت میں جائیں گے اور جنت ان کی وراثت ہوگی. ایک، جن کی وجہ سے وہ صالحون ہوئے، جن کی وجہ سے وہ صالحون ہوئے، جن کی وجہ سے وہ صالحون ہوئے، جن کی وجہ سے وہ صالحون ہوئے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صالحون کس وجہ سے بنے؟ ہم قرآن مجید سے پوچھتے ہیں. ماشاءاللہ آپ کے پاس اللہ کے گھر کے لیے باکس آ رہے ہیں اور آپ اپنے جیبوں میں ہاتھ ڈالتے چلے جاؤ تاکہ میرا اور آپ کا نام اللہ کی بارگاہ میں محبت کے ساتھ اپنا مال پیش کرنے والوں میں شامل ہو جائے. بولو سبحان اللہ. میں خود بھی بات کروں تو تبلیغ تو وہ ہوتی ہے جس میں خود بھی عمل کیے جائے. میں آپ کی طرف سے پیش کر دیتا ہوں. حضور ہمیں کرنے ہماری نیکی جو ہے نا، ہمارا حق، یہ تو کچھ نہ کچھ ہو جانا چاہیے. ٹھیک ہے، یہ جو بھی ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. سارے بولو آمین. آمین. صالحون جس سبب سے صالحون ہوئے وہ سبب بھی جنت میں جائے گا. بولو ذرا سبحان اللہ. ایک بار اسی بات میں بولو گے سبحان اللہ. صاحب کے مرتبے کا آدمی نہیں ہوں، میں عوامی مقرر رسول کا آدمی ہوں، واحد آدمی ہوں. اس لیے جتنا میرا زور ہوگا اتنا ساتھ آپ کا چلے گا نا، مجھے حوصلہ ملتا جائے گا. میں بھی چلتا جاؤں گا، ان پڑھ آدمی ہوں، اس لیے بلند آواز سے بولنا پڑے گا سبحان اللہ. جی جی محبت والوں، پیار والوں، یہ کہا عبادیہ صالحون جس سبب سے صالحون بنے وہ سبب بھی پہلے جنت میں جائے گا. وہ سبب کیا ہے؟ فرمایا انبیاء کی وجہ سے وہ صالحون بنے. تو اس کا مطلب ہے انبیاء پہلے جنت میں جائیں گے. بولو سبحان اللہ. وہ سبب جس وجہ سے وہ صالحون ہوئے وہ سارے اسباب بھی جنت میں جائیں گے. اچھا وہ بھی جنت کے وارث ہوئے. اچھا صالحون جو خود صالحون ہے وہ بھی جنت میں جائے، وہ تو آیت میں آ گیا. لیکن فرمایا جو صالحون کے ساتھ لگ گیا، جس نے صالحون کی خدمت کر لی، جس نے صالحون سے محبت کر لی، وہ بھی جنت کا وارث بن جائے گا. اس میں لفظ عبادیہ صالحون تفسیر قرطبی میں بھی اور حضرت علامہ سرکار سیدنا محبوب الہی نور من انوار اللہ اور شاعر اللہ اور محبوب من احباء اللہ حضرت سرکار سیدنا رئیس المفسرین حضرت بابا جی محبوب الہی حضور خواجہ محی الدین ابن عربی رحمت اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اوپر 200 صفحے لکھ دیے. بہت کمال کر دیا آپ نے. پتہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ صالحون کے ساتھ محبت کرنے والے بھی جنت کے وارث ہیں. فرماتے ہیں اس پر حدیث شریف ہے بخاری شریف کی. وہ فرماتے ہیں ایک بندہ ایک صحابی رسول وہاں بیٹھے ہوئے رو رہے تھے. حضور جمعے کا جمعہ خطبہ دے رہے تھے. حضور کی نظر پڑ گئی، بندہ بڑی پیار سے رو رہا ہے، آنسو کے آنسو بہہ جا رہے ہیں. حضور کا بیان رک گیا اور سرکار نے اس کو فرمایا کیا معاملہ ہے، تو کیوں رو رہا ہے؟ اور صحابی کھڑا ہو گیا اور کہنے لگے یا رسول اللہ کیف تقولو، یا رسول اللہ آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ میں جس وجہ سے رو رہا ہوں نا وہ سبب میرا یہ ہے. حضور آپ کیا فرماتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں؟ یحب قوما، وہ محبت کرتا ہے کسی ایسی قوم سے ولم یلحق بہم، ان سے ملا بھی نہیں مگر ان سے پیار بہت کرتا ہے. آپ غوث پاک سے ملے ہو لیکن پیار کرتے ہو؟ خواجہ غریب نواز سے آپ ملے ہو لیکن ان سے پیار کرتے ہو نا؟ بولو جی پیار کرتے ہیں نا؟ کرتے ہو پیار خواجہ غریب نواز سے؟ کرتے ہو سید
الدین چشتی میری سے پیار کرتے ہو، بہادر زکریا ملتانی سے پیار، لال شہباز کلندر سے پیار، غازی عبداللہ شاہ سرکار سے پیار، ارے میری ماجی سرکار، ارے اولیاء اللہ بزرگان دین سے، ہر ایک اپنے اپنے پیر و مرشد سے تو دنیا سے چلا گیا، دادا مرشد سے پیار کرتے ہو، سب سے پیار کرتے ہو، مگر ان سے ملے نہیں ہو جن سے پیار کرتے ہو. پر نبی پاک نے کیا فرمایا؟ فرمایا المرء مع من حب. ارے بندے کو قیامت کے دن اس کے ساتھ کر دیا جائے گا جس سے وہ پیار کر رہا ہو. ان الارض یرثها عبادی الصالحون. اگلی آیت کی طرف میں جان بوجھ کے نہیں جاتا کہ اس سے اگلی آیت تو سمندروں کا سمندر ہے. میں اس کے اندر چلا گیا تو پھر میری گھڑی مجھے کہے گی کہ پیر صاحب یہ کوئی عوامی خطاب نہیں ہے، یہ جمعے کا خطاب ہے. یہاں لوگ بڑے دور دور سے آئے ہیں اور بڑے ٹائم کے پابند لوگ ہیں، اس لیے میں نے اپنی گفتگو کو آگے بڑھنے ہی نہیں دینا. میں نے اپنے آپ کے اوپر پابندی لگا دی ہے، مگر اس پابندی سے پہلے آپ کو کیوں پریشانی ہے میں پورا خیال رکھ رہا ہوں. اس لیے ایسے محبت سے نعرہ لگایا آپ نے، میرا دل خوش ہو گیا. اب آپ چپ کر کے بیٹھو گے نا، نعرہ آپ نے سے کیوں نہیں لگا گا؟ میرے علامہ مسعود خان پاٹی صاحب نعرہ لگا رہے تھے، آپ نے اسی جواب میں دینے پیار سے ایک ہاتھ بلند کرو گے نعرہ تکبیر پر، دونوں ہاتھ بلند کرو گے نعرہ رسالت پر، تاکہ میرے اور آپ سب کا پیار کملی والے کے ساتھ ہو جائے اور قیامت والے دن اس حدیث پر ہمیں نصیب ہو جائے، حضور کا ساتھ نصیب ہو جائے. اپنی گفتگو کو آپ نے ختم کرنا ہے اور میں 2 منٹ میں بات کرنی ختم. عابدین کس کو بولتے ہیں پتہ ہے؟ عابدین عابد کی جمع ہے، عابد عبد سے ہے، اور عبد کسے کہتے ہیں؟ عبد کی 3-4 قسمیں ہیں، ان میں سے ایک بات کروں گا. دیکھو اگر غلاموں اور لونڈیوں کا زمانہ ہو تو غلاموں اور لونڈیوں کا زمانہ تھا جس زمانے میں قرآن نازل ہوا. ایک عابدین کا معروف ترجمہ ہے نا عبادت گزار کو، میں نے کر دی نا تفسیر. اب ایک اور ذرا تفسیر شاہزہ کی طرف چلے جائیں، کبھی کبھی ایمان تازہ ہوتا ہے. بولو تو رسول اللہ. بھئی یہ تفسیر سفیانہ کی ہے علماء اکرام نے، اور محی الدین عربی نے اس کی تفسیر کی ہے، اور الاحکام القرآن کے امام جساس نے بھی کی ہے. اب میں یوں وہی تفسیر جو بزرگوں نے کی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. 2 منٹ ہے اب میرے سامنے توجہ کے ساتھ. غلاموں لوڈیوں کے زمانے میں قرآن نازل ہوا تو جس غلام کو آپ بازار سے خرید کے لاؤ اسے غلام کہتے ہیں، عبد نہیں کہتے. آپ نے پیسے دیے خرچ کیا، لوڈی کو پیسے دیے خرچ کیا، وہ اماتن کہلاتی ہے.
اور وہ غلام کہلاتا ہے جس کو پیسے دے کے لائے، آپ نے اپنے گھر میں رکھا، وہ بڑے ہوئے، ان کی شادی کرائی آپس میں آپ نے، اس شادی کے بعد جو بچہ پیدا ہوا گھر میں، آپ کی غلام اور لونڈی کے ہاں جو بچہ پیدا ہوا اسے عبد کہتے ہیں۔ اچھا وہ بڑا ہوا، بزرگوں نے امام راغب اصفہانی کی بات آگے کی، فرمایا وہ بڑا ہوا، اس کی شادی بھی آپ نے کرائی، اپنے غلام کے بچے کی شادی کرائی اپنی ہی کسی لونڈی کے ساتھ، تو اس بچے کے ہاں جو پوتا پیدا ہوا، اس غلام کا، آپ کے غلام کا جو پوتا پیدا ہوا، پھر اس کی بھی شادی آپ نے کرائی، اس کی جو چوتھی نسل آئے گی نا، پھر بات ہے وہاں سے عبد کا لفظ شروع ہوگا۔ اب 150 200 300 1000 جہاں تک بات چلی جائے وہ سب عبد کہلائیں گے۔ جو آپ کے زر خریدوں کی اولاد ہو اسے عبد کہتے ہیں، جو آپ کے گھریلو غلاموں کی اولاد ہو اسے عبد کہتے ہیں۔ ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین، فرمایا جو میرے گھروں کے ساتھ، میرے گھر کے ساتھ، میرے کعبے کے ساتھ، میرے محبوب کے ساتھ جو نسلی طور پر جڑ جاتے ہیں نا، جنت انہی کی وراثت ہو جاتی ہے، جن کی نسلیں میرے مصطفیٰ کے ساتھ تعلق کرتی ہو۔ تو شکر ہے خدا کا، ہمارے دادا بھی، وردادا بھی، ماں بھی، باپ بھی، ہم نے جب آنکھ کھولی تھی نا تو ہمیں کملی والے کی کان کے اندر آواز دے کر گلے میں رسی ڈال کر حضور کا غلام بنا دیا گیا۔